اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، وگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نارئی غوث اعظم می ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم۔ آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے شہنشاہ بحروں پر مالک خوش قدر کائنات کے سرور اللہ کے پیغمبر، حق کے مطلوب دانہ غیوب معراج والے آقا، میدان قیامت میں ہم گناہگاروں کی شفاعت کرانے والے آقا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ تمامی حضرات نے مجھ سے قبل اپنی مسجد کے خطیب و امام حافظ قرآن، ماہر تجوید و بیان، قاری خوش الہان حضرت حافظ و قاری عبدالمجید صاحب قبلہ سے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے تعلق سے بہترین تقریر آپ نے سماعت کی۔ آج میری تقریر کا عنوان مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے وہ گوشے کہ جس پر آج اگر ہم اور آپ عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، پوری تقریر اسی شعر پہ آج میں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور فرماتے ہیں تیرا محرم راز ہے روح الامین، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تو ہی مالک ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی مالک ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مافی ضمیر کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضرات میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اسوہ حسنہ ہے کیا۔ اسوہ حسنہ یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں زندگی مبارکہ۔ اگر ہم اسی اسوہ کا انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں، اس کا مطلب تلاش کریں تو معنی آتا ہے سیمپل، اور اردو میں اس کا معنی آتا ہے نمونہ۔ حضرات رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ نمونہ کہتے کس کو ہے؟ سیمپل کہتے کس کو ہے؟ اسوہ حسنہ کہتے کس کو ہے؟ حضرات اگر کوئی انسان اپنے گھر میں کوئی شادی کا فنکشن ہو اور وہ سامان خریدنے کے لیے بازار جائے، مثال کے طور پہ چاول کی دکان پر جائے، تو چاول کے لیے وہ یہ کہے کہ میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے چاول دکھاؤ، مہمان آئیں گے، ان کے کھانے کا مجھے انتظام کرنا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا دکاندار پوری بوری لا کے سامنے رکھتا ہے یا تھوڑے سے چاول ہاتھ پہ رکھ کے لائے گا اور نمونے کے طور پہ سیمپل کے طور پہ اس کے سامنے لا کے رکھ دے گا، اور وہ پسند کر کے کہتا ہے بھائی مجھے یہ والا چاول چاہیے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا بھائی تو نے پوری بوری تو دیکھی نہیں، اندر دکان کے اندر جا کر کے اور مال کو دیکھا نہیں، صرف ان چند دانوں کو دیکھ کر کے تو نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ وہ کہتا ہے مولانا فرقان سیمپل دیکھا جاتا ہے، نمونہ دیکھا جاتا ہے، پورا مال نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں الحمدللہ کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ پلائی بورڈ کی دکان پر جائیں تو آپ ہر بورڈ اٹھا کر کے تو نہیں دکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سامنے رکھے ہوتے ہیں سیمپل کے طور پہ۔ خریدنے والا جاتا ہے کہ مجھے میرے مکان میں دروازے کی ضرورت ہے یا مجھے سنمائکا کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری لاٹ کو نہیں دکھاتا ہے، بس چھوٹا سا سیمپل اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ اسی سیمپل کو دیکھ کر کے یہ ججمنٹ کر لیتا ہے، یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ مجھے یہ مال چاہیے۔ میں نے کہا کہ بھائی اندر جا کے دکان میں دیکھ لو، صرف اسی کو دیکھ کر کے کیسے فیصلہ کر لیا؟ وہ کہتا ہے مولانا مال نہیں دیکھا جاتا ہے، نمونہ دیکھا جاتا ہے، سیمپل دیکھا جاتا ہے۔ رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ
عمل ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ میں قاری عبد المجید صاحب قبلہ سے یہ پوچھوں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے انسانی نسل کا سلسلہ ایسا شروع ہوا ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ میں ان سے پوچھوں کہ بھائی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بھی تو کسی کے نمونے کی ضرورت ہے، کسی کے اسوہ کی ضرورت ہے، کسی کے طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہیں گے مولانا فرقان ہمیں نمونہ جو ہے اس کو بنانا چاہیے جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے۔ اب بظاہر آپ دیکھیں گے تو نسل انسانی کے باپ حضرت آدم ہیں۔ یہ کہیں گے کہ نمونہ بنانا ہے تو حضرت آدم کی ذات کو بناؤ کہ وہاں سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں کہوں گا کہ حضرت ان کی ذات ان کے لیے نمونہ بن سکتی ہے جن کے نہ باپ ہو اور نہ ماں ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرات تو ان کی ذات ان کے لیے نمونہ بنے گی کہ جن کے ماں باپ نہ ہو، جو بغیر ماں باپ کے ہو، اس کے لیے نمونہ نہیں بنے گی ان کی ذات کہ جو ماں والا ہو اور باپ والا ہو، جس کے ماں باپ ہوں۔ حضرات اب کوئی عیسائی آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہے مولانا اگر نمونہ بنانا ہے تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بناؤ، کیونکہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر جب اس دنیا میں آئے تھے، جب ان کی ماں کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی تو انہوں نے اپنی ماں کے اوپر سے تہمت بچپن میں دور کرائی تھی۔ حضرات اکرامی میں کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ کی ذات جو ہے ان کے لیے نمونہ بنے گی جن کے باپ نہیں ہیں۔ ہمیں وہ ذات چاہیے، ہمیں وہ شخصیت چاہیے کہ جو باپ والا ہو باپ کا مقام بتا دے، جو ماں والا ہو ماں کا مرتبہ بتا دے، جن کی بیٹیاں ہو بیٹیوں کا مرتبہ بتا دے۔ حضرات ہمیں اس کی ذات کو نمونہ بنانا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کس کی ذات کو ہم نمونہ بنائیں، کس کی ذات کس ذات کے بتائے راستے پہ چلیں؟ تو قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ نبی کی زندگی مبارکہ کو دیکھو، تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت کرنا نہیں آتا، نبی کا اپنے والد سے محبت کرنا دیکھ لو، تمہیں محبت کرنا آ جائے گا۔ اگر تمہیں ماں سے پیار کرنا نہیں آتا، نبی کا اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سے محبت کرنا دیکھ لو، ماں سے محبت کرنا آ جائے گا۔ اگر تمہیں بہنوں سے پیار کرنا نہیں آتا، نبی کا اپنی رضائی بہن حضرت شیما سے محبت کرنا دیکھ لو، بہنوں سے پیار کرنا آ جائے گا۔ اگر تمہیں بیٹیوں سے محبت کرنا نہیں آتا، نبی کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے پیار کرنا دیکھ لو، بیٹیوں سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھ جاؤ گے۔ اگر یتیموں سے پیار کرنا نہیں آتا، نبی کا یتیموں سے پیار کرنا دیکھ لو، غریبوں سے محبت کرنا نہیں آتا، نبی کا غریبوں سے محبت کرنا دیکھ لو۔ اگر تمہیں کمزوروں سے محبت کرنا نہیں آتا ہے، نبی کا کمزوروں سے محبت کرنا دیکھ لو، تم زندگی جینے کا سلیقہ سیکھ جاؤ گے، زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھ جاؤ گے۔ اللہ نے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بنا دیا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ڈاکٹر اقبال پکار کے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرات رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب آؤ رسول کی زندگی دیکھو، نبی کا طرز عمل دیکھو، مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی مبارکہ کو دیکھو۔ میرے آقا اپنی زندگی مبارکہ کے تعلق سے حضرات گرامی ہم اور آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے نبی کی زندگی سے؟ آؤ ذرا دیکھو، میں وہ گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے نبی کی سیرت کو بھلا دیا ہے، ہم نے نبی کے بتائے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے چہرے دیکھو تو سنت کے مطابق نہیں، آج ہمارے لباس دیکھو تو سنت کے مطابق نہیں، آج ہمارے کھانے دیکھو تو سنت کے مطابق نہیں، آج ہمارے چلنے دیکھو تو سنت کے مطابق نہیں۔ آج ہم نے نبی کی شریعت کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں گرفتار ہو گئے، آج ہم مصیبتوں میں گھر گئے ہیں۔ یاد رکھو جو قوم نبی کے بتائے راستے پہ چلتی رہی، جو قوم
طریقے پہ چلتی رہی. دنیا و جہان میں ان کا نام تھا, سارے جہان میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. حضرات گرامی, آؤ رسول کی زندگی مبارکہ کو دیکھو. میں نبی کی زندگی کے وہ گوشے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ نبی نے اپنی زندگی مبارکہ سے ہمیں کیا پیغام دیا ہے, اپنی امت کو کیا پیغام دیا ہے, کیسے زندگی گزاری ہے میرے نبی نے. آؤ دیکھو, حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا, نبی کی عادت کیسی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میرے آقا کا اخلاق قرآن ہے, میرے آقا کا اخلاق قرآن ہے. حضرات قرآن کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آقا کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے. مطلب قرآن پڑھ لو نبی کا اخلاق سمجھ میں آ جائے گا, قرآن پڑھ لو نبی کی عادت کریمانہ سمجھ میں آ جائے گی. اب قرآن دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. ہاں یہی قرآن ہے. میرے نبی کے چہرہ انور کی جب بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ, نبی کی زلف مبارک کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا, نبی کی چشمان مبارک کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. جب نبی کے دست مبارک کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. جب نبی کے پائے مبارک کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جب نبی کے سینہ مبارکہ کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. جب مدینے والے مصطفیٰ کی شان کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. یہ مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوا قرآن نظر آ رہا ہے. تبھی تو میرا امام پکار کے کہتا ہے اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دتا کی قسم. اور جب نبی کے اخلاق کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور امام پکار کے کہتا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو رب نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. حضرات تو یہ مدینے والے مصطفیٰ کا اخلاق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے نبی کا اخلاق قرآن ہے. قرآن پڑھتے جاؤ, نبی کا اخلاق مبارک کو سمجھتے جاؤ. حضرات آؤ ذرا دیکھو نبی کی زندگی مبارکہ دیکھیں. مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. نبی نے کیسے اپنی زندگی گزاری. آؤ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک صحابی ہیں حضرت ابن ابی حالہ, ان سے امام حسن نے پوچھا تھا کہ مدینے والے مصطفیٰ کا اخلاق کیسا ہے. نبی کی ذرا عادت کریمانہ ہمیں بتا. بہت لمبی حدیث ہے, میں چند گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت ابن ابی حالہ کہتے ہیں آپ مجھ سے میرے نبی کی شان پوچھ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں. مدینے والے مصطفیٰ خندہ پیشانی تھے, جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے, جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے. اب آؤ میں ایک روایت اور آپ کو سناتا ہوں حضرت جابر ابن سلیم کی. ابھی کلمہ پڑھا ہے. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, آ کر کے نبی کو سلام کیا, کہا علیک السلام. مدینے والے مصطفیٰ کو 2 مرتبہ سلام کیا. نبی نے فرمایا علیک السلام نہ کہو, السلام علیک کہو, کیونکہ علیک السلام جو ہے یہ مردوں کا سلام ہے. سلام کرو تو السلام علیک کہو. یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سلام کو بگاڑ کر کے نہیں کرنا چاہیے. کوئی کہتا ہے السلام علیکم, سلام کو السلام علیکم کہنا چاہیے. حضرات تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ بیٹھ گئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے, آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کیا نماز کی نصیحت کی؟ نہیں. روزے کی نصیحت کی؟ نہیں. مدینے والے مصطفیٰ نے جو ان کو نصیحت کی وہ نصیحت آپ سنیں. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لا تسبن احدا, کسی کو گالی مت دینا. سب سے پہلی نصیحت کیا کی نبی نے؟ فرمایا لا تسبن احدا, کسی کو گالی مت دینا. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے مرغے کو گالی مت دو, اس لیے کہ وہ تم کو صبح میں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے مرغے کو گالی مت دو.
اس لیے کہ وہ تمہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ مرغ صبح کو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے مرغ؟ نبی فرماتے ہیں مرغ کو گالی نہ دو، وہ صبح کو تم کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ وہ نبی جو جانوروں کے لیے اتنا رحیم ہو اور فرمائے کہ جانوروں کو گالی نہ دو، تو مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، انسان کو انسان اگر گالی دے تو نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ کسی کو گالی مت دینا۔ آگے نبی فرماتے ہیں کسی کی جو ہے وہ تحقیر مت کرنا، توہین مت کرنا۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہم نے نبی کی سیرت کو بھلا دیا، نبی کے اس فرمان عالی شان کو بھلا دیا۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے محفل میں ذلیل کیا جاتا ہے، بیچ چوراہے پہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مومن کو محفل میں ذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لوگوں کے درمیان ذلیل کرے گا جو اس کے اپنے ہیں، گھر والوں کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے، اس کے عزیز و اقربا کے سامنے۔ اور جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا، پروردگار عالم قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ مومن کی پردہ داری کرنے کا کیسا حکم مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں دیا۔ آؤ نبی ارشاد فرماتے، تیسری نصیحت مدینے والے مصطفیٰ نے کی کہ جب بھی ملو کسی سے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکرا کر کے ملو، محبت کے ساتھ میں ملو۔ حضرات آج یہ چیز ہمارے پاس سے بہت دور جا چکی ہے۔ آج بد اخلاقی ہمارے اندر آ چکی ہے، اور اس بد اخلاقی کی وجہ سے آج اگر ہمارے دکان ہے، مارکیٹ میں دکان ہے، تو لوگ ہماری دکانوں پہ آنا پسند نہیں کرتے۔ اگر بد اخلاق انسان ہے تو گھر والے اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ بد اخلاقی جس انسان کے اندر ہوتی ہے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور جس کے اندر خوش اخلاقی ہوتی ہے لوگ اس کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ جس کے اندر خوش اخلاقی ہوتی ہے لوگ اس سے جا کر کے محبت کی باتیں کرتے ہیں، گھر والے بھی اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرات تو مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس سے بھی ملو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکرا کر کے ملو۔ یہ پیغام ہمیں مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، یہ نبی کا اخلاق ہے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ نبی کیسے اپنی نبی کی سیرت مقدسہ کیسے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہی زندگی کے گوشے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آؤ ذرا دیکھو، آج ہمارے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر فوری طور پہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، جب ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے یا دولت آتی ہے یا ہمارے پاس میں جب طاقت اکٹھا ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آؤ نبی کی شان دیکھو، مدینے والے مصطفیٰ کی شان دیکھو۔ جب مدینے والے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے والوں نے نبی کے اوپر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے تھے۔ مکے سے تھوڑی دوری پہ ایک جگہ ہے جسے طائف کہا جاتا ہے، جہاں کا پانی بڑا میٹھا تھا اور بہت سارے پھل وہاں پائے جاتے تھے۔ حضرات یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک بستی آباد تھی طائف کی۔ مدینے والے مصطفیٰ طائف کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے گئے، وہاں تبلیغ کے لیے گئے، مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مدینے والے مصطفیٰ نے وہاں پر دو روایتیں ملی، ایک روایت میں ہے کہ 1 مہینے تک تبلیغ کی لیکن ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوا۔ ایک روایت میں ہے 10 دن تک نبی نے ان لوگوں کو سمجھایا۔ حضرات 3 سردار تھے، ان کو سمجھایا تو ان لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کو برا بھلا کہا۔ مدینے والے مصطفیٰ جب وہاں سے چل رہے تھے تو ان لوگوں نے نبی کے پیچھے اوباش لڑکوں کو، جو شریر لڑکے تھے، شرارتی لڑکے تھے، ان کو نبی کے پیچھے پتھر لے کر کے روانہ کر دیا۔ نبی آگے آگے چل رہے تھے، میرے نبی کے پیچھے سے پتھر برسائے جا رہے تھے اور نشانہ باندھ کر کے نبی کے پائے مبارک پہ پتھر مارے جا رہے تھے۔ پنڈلی مبارک سے خون نکلا، نالین شریف میں بھر گیا، جوتیاں مبارک میں خون بھر گیا۔ مدینے والے مصطفیٰ ایک قدم اٹھاتے، دوسرے قدم پہ پتھر لگتا، ایک قدم اٹھاتے پھر دوسرے قدم پہ ظالم پتھر مارتے۔ نبی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ میں مدینے والے مصطفیٰ کے پیارے صحابی حضرت زید ابن حارثہ ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ ایک انگور کا باغ تھا، اس کے اندر تشریف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے، میرے محبوب سے کہہ دو کہ اگر اجازت دے دو تو جبرائیل تم یہ پہاڑیاں دونوں آپس
میں ملا دینا، یہ لوگ یہیں پر پس جائیں گے۔ پانی کے فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اتنا پانی برساؤں گا ان کے اوپر کہ یہ یہیں پر ڈوب کے مر جائیں گے۔ نبی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ہوا کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں ان کو پہاڑوں سے ٹکرا کر کے مار دوں گا۔ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، پوری طائف کی بستی یہیں پر پس جائے گی۔ نبی کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے تھے، اے پیارے مسلمانوں وہ جملے دل کی تختی پہ لکھ لو۔ نبی ارشاد فرماتے جبرائیل میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر کے نہیں آیا ہوں، میں تو غریبوں کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں، میں تو غریبوں کو اپنے کلیجے سے لگانے کے لیے آیا ہوں۔ اے جبرائیل میں کسی کے اوپر ظلم کرنے نہیں آیا ہوں۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے؟ اللہ اکبر، یہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ نبی کے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھے، مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے دستے مبارک کو دعا کے لیے اٹھایا، اے اللہ یہ میری قوم ہے مجھے پہچانتی نہیں ہے، اے میرے مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ آج یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں گی، ان کی آنے والی نسلیں مجھے جانیں گی، میں ان کی پیشانیوں میں ایمان کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اور دنیا نے دیکھ لیا وہ قوم جو نبی پہ پتھر برساتی تھی، وہ قوم جو نبی کے راستے میں کوٹ کانٹے ڈالا کرتی تھی، دنیا والوں نے دیکھا کہ اسی قوم کی نسل سے نکلنے والے وہ صحابہ بھی دنیا میں آئے ہیں کہ جو نبی کے نام پر اپنی گردنیں میدان جنگ میں کٹاتے ہوئے نظر آئے۔ میرا ایمان پکار کے کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ میرے نبی ہے جو اپنے ظالموں کو معاف کر رہے ہیں، نبی پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کو میرے نبی معاف فرما رہے ہیں۔ آؤ ذرا نبی کی سیرت کو دیکھو، مدینے والے مصطفیٰ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ مدینے والے مصطفیٰ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے کہا فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے، کون ہے جو اس اونٹ کی اوجری لا کر کے محمد کی پیٹھ پر رکھے، پشت پر رکھے؟ ایک ظالم اٹھا اور اونٹ کی اوجری اٹھا کر کے لایا، جب نبی سجدے میں گئے لا کر کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ اللہ اکبر، مدینے والے مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو پتا چلا، آپ کم سن تھی، کم عمر تھی، آپ دوڑ کر کے آئی، نبی کی پشت سے اونٹ کی اوجری کو ہٹا دیا، نبی نے سجدے سے سر کو اٹھایا، حضرت فاطمہ بد دعا دینا چاہتی تھی، نبی نے اپنا دستے مبارک حضرت فاطمہ کے لبوں پہ رکھ کے کہا نہیں بیٹی اس قوم کو بد دعا مت دینا، پروردگار عالم میرے مولا اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے جو میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ نبی نے حضرت فاطمہ کو بد دعا نہیں دینے دی۔ حضرات ذرا سوچے تو صحیح، وہ نبی جو دستے مبارک اٹھا دیتے ہم لوگ نبی کی دعا باب اجابت پہ قبول ہو جاتی۔ حضرات گرامی، نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی میرے مولا میں کشتی میں سوار ہونے جا رہا ہوں، اس قوم میں 950 سال تک میں تبلیغ کرتا رہا، اس قوم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، یہ ایمان نہیں لائی، میرے مولا ایک بھی انسان بچنا نہیں چاہیے، ایسی بد دعا کر کے گئے پر حضرت نوح علیہ السلام ایک انسان بھی نہیں بچا جو موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرات ایمان والے بچ گئے، جو ایمان نہیں لائے تھے ڈبو کر کے مار دیا گیا۔ موسیٰ پیغمبر پہ جب ظلم کیے گئے تو موسیٰ پیغمبر نے جب ان کے لیے بد دعا کی تھی تو کبھی مینڈک کا عذاب آیا، کبھی جون کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا، اس طرح کے عذاب اس قوم کے اوپر اتر گئے۔ مدینے والے مصطفیٰ دعا کرتے میرے پروردگار میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ قوم میری جانتی نہیں ہے، اللہم اہدی، اے میرے پروردگار اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ میری قوم بھی مجھے پہچانتی نہیں ہے، مولا میری قوم کو بخش دے، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ نبی بد دعا نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، آج وہی پیغمبر ہیں جب فتح مکہ ہوتا ہے، جب نبی نے مکے کو فتح کیا اور جب نبی مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، آج وہ لوگ بھی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے تھے، وہ لوگ بھی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے چادر کا پھندا نبی کے گلے میں ڈالا تھا، وہ لوگ بھی آج نگاہوں کے سامنے ہیں جنہوں نے نبی سے جنگیں کی تھی، آج وہ لوگ بھی نگاہوں کے سامنے ہیں جنہوں نے
मैदान उहुद में नबी के दंदाने मुबारक का एक कोना जो है शहीद किया था। आज वो लोग भी निगाहों के सामने है जिन्होंने नबी का चेहरा मुबारक लहू लुहान किया था। मैदान उहुद में आज सारे लोग सामने खड़े हुए हैं और थर थर कांप रहे हैं कि आज मोहम्मद पता नहीं हमारा क्या करेंगे। मदीने वाले मुस्तफा ने मक्के में दाखिल होने से पहले सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा किसी बूढ़े के ऊपर हथियार मत चलाना, किसी बच्चे के ऊपर तलवार मत चलाना, हे मेरे सहाबा पेड़ों को मत काटना। नबी ने फरमाया मैं इस रास्ते से जाऊंगा, तुम दूसरे रास्ते से जाना। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद को दूसरे रास्ते से भेजा मेरे नबी ने। चंद सहाबा की जमात थी उनके साथ में, एक रास्ते से गुजर रहे थे। कुछ काफिरों ने सोचा कि ये चंद लोग हैं, लाओ इन पर हमला कर दिया जाए। आज मुसलमानों को टेररिज्म से जोड़ा जाता है, आज मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ा जाता है। देखो मदीने वाले मुस्तफा ने कैसा हम लोगों को पैगाम दिया है, कैसा इंसानियत का दर्स दिया है मेरे नबी ने। मेरे नबी सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए हैं। आज मेरे नबी चाहते तो एक भी इंसान नहीं बचता मक्के का जिसने नबी पे जुल्म सितम किए हैं। सब निगाहों के सामने थर थर कांप रहे थे। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद से फरमाया किसी के ऊपर हमला करने में पहल मत करना, और कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे तो सिर्फ दिफा करना, सिर्फ रोकना। हजरात जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के साथियों के ऊपर काफिरों ने हमला किया, चंद लोग शहीद हो गए, तब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की तलवार मियान से निकली, और जब तलवार बाहर निकली, वो तलवार जिसे सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब मिला था, तलवार मियान से बाहर निकली। काफिरों की गर्दनें जो है गलियों में जमीन पे तड़पने लगी, और जब खून नाली में बहता हुआ जब जा रहा था, और जानवर उन काफिरों के गोश्त को लेकर के परिंदे जब ऊपर उड़ रहे थे, नबी की निगाहे रहमत पड़ी। दौड़ते हुए आए मेरे नबी, मक्के की गली में दौड़ रहे थे मेरे नबी। रहमत की घटा बन के छाया मेरा नबी, शबनम की फुहार बन के छाया मेरा नबी। दौड़ते हुए आए मेरे नबी, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ये क्या कर रहे हो, तलवार को मियान में कर लो। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा या रसूल अल्लाह, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो कत्ल करने का दिन है, आज का दिन तो खूरेजी करने का दिन है। या रसूल अल्लाह चुन चुन करके मारेंगे जिन्होंने आप पे जुल्म और सितम किया है। मेरे नबी की जुबान मुबारक से जो जुमले निकले, नबी फरमाते ये क्या कह रहे हो, आज का दिन बदला लेने का दिन है। नबी की जुबान मुबारक से जुमले निकले तो नबी ने इरशाद फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो जो है दरगुजर फरमाने का दिन है। आज निगाहों के सामने काफिर खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं। नबी की जुबान मुबारक से अल्फाज निकले, नबी ने इरशाद फरमाया ए काफिरों मेरे बारे में कैसा गुमान करते हो, क्या सोच रहे हो। तो काफिरों ने एक जुबान होकर के कहा था आप तो शफकत फरमाने वाले हैं, आप तो रहमत फरमाने वाले हैं, अरे आप तो करीम बाप के बेटे हैं। तो नबी की जुबान मुबारक से जुमले निकले, मैं आज तुमसे वही कहने जा रहा हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई मुआवजा नहीं है, आज तुम्हें मैं आजाद करता हूं, आज तुमसे किसी चीज का इंतकाम नहीं लिया जाएगा। अंतुमुत तुलका, तुम जितने के जितने हो सब के सब आजाद हो। अल्लाहु अकबर। सोचो वो लोग जिन्होंने नबी के रास्ते में कूड़ा डाला, कांटे डाले, नबी की पुश्त मुबारक पर ओजरी रखी, मदीने वाले मुस्तफा के गले में चादर का फंदा डाला, मदीने वाले मुस्तफा के दंदाने मुबारक को जो है एक हल्का सा कोना दांत मुबारक का झड़ गया था मैदान उहुद में, चेहरा लहू लोहान, पिंडलियां मुबारक लहू लोहान। आज वो लोग निगाहों के सामने, हमारे यहाँ का उसूल तो यह है कि अगर हमारे ऊपर कोई हल्का सा जुल्म करते पूरी जिंदगी नहीं भूलते, पूरी जिंदगी हम सोचते हैं किसी दिन मौका लग जाए तो इससे बदला जरूर लेंगे। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा की शान पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी के मकाम और मर्तबे पर। नबी इरशाद फरमाते इज़हबू अंतुमुत तुलका, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, मैंने तुम सबको आजाद कर दिया, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। सोचो उसमें मदीने वाले मुस्तफा के चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाने वाली हिंदा भी थी, जो आई और आकर के नबी मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बोली मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। मेरे आका के चचा हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए थे तो वहशी ने शहीद किया था, वहशी ये फतेह मक्का के दिन ईमान लाए थे।
مسلمان ہوئے تھے اور نبی اپنے چچا سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، سیرت مصطفیٰ پڑھ کر کے دیکھو، تو جب حضرت امیر حمزہ کے جسم پر، جنازے پر نبی کی نظر پڑی تو نبی تڑپ گئے اپنے چچا کو دیکھ کر کے، کیونکہ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو یہ جب اونٹ کی اوجڑی کا معاملہ آیا تھا، حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بیوی گھر میں بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ امیر حمزہ جب آئے تھے باہر سے شکار کر کے، دیکھا بیوی رو رہی ہے، کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آج تمہارے بھتیجے محمد کے اوپر ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی رکھوائی ہے، آج ان کے والد ہوتے تو کس کی مجال تھی جو آج ان کے اوپر جو ہے اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا چچا تو موجود ہے، چچا تو ابھی زندہ ہے، کمان ہاتھ میں تھی تیر کی، کمان لے کر کے گئے اور ابو جہل بیٹھا آپس میں باتیں کر رہا تھا اور زور زور سے بول رہا تھا کہ دیکھو آج ہم نے ایسا کیا محمد کے ساتھ میں۔ حضرت امیر حمزہ پہنچے اور ایسی کمان ماری ابو جہل کے سر میں کہ وہی بے ہوش ہو گیا۔ یہ حضرت امیر حمزہ آئے نبی کی بارگاہ میں، بھتیجے کیا تم خوش ہو میں نے ابو جہل سے بدلہ لے لیا؟ نبی نے فرمایا چچا میں ایسے خوش نہیں ہوں گا، میرے چچا تم کلمہ پڑھ لو گے میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا میرے بھتیجے اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ وہ حضرت امیر حمزہ کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان لانے سے اسلام کو ایسی تقویت ملی، ایسی قوت ملی، ایک حضرت عمر فاروق اعظم ہے اور دوسرے حضرت امیر حمزہ ہے۔ جب ان دونوں نے اسلام قبول کیا تھا تو پہلے تو چھپ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تبلیغ کی جاتی تھی، جیسے ہی حضرت امیر حمزہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تھا تو حرم میں سب کے سامنے جا کر کے نماز پڑھی گئی۔ وہ شخصیت ہے حضرت امیر حمزہ کی۔ جب میدان احد میں شہید ہوئے، آقا کی نظر پڑی اپنے چچا کے جسم پہ، تڑپ کے رہ گئے میرے آقا۔ کلیجہ مبارک نکالا گیا تھا، کان مبارک کاٹ لیے گئے تھے حضرت امیر حمزہ کے، مسئلہ کیا گیا تھا اور کلیجہ ہندا نے چبایا تھا۔ فتح مکہ کے دن سوچو اتنا بڑا ظلم کرنے والا انسان نبی کے سامنے کھڑا ہے، جس نے نبی کے پیارے چچا کو شہید کیا، وہ وحشی بھی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ سے کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ حضرت امیر حمزہ کہ جب مدینے والے مصطفیٰ اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو صحابہ کا بیان ہے کہ آقا جب مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آقا کے رونے کی آواز ہم پیچھے سن رہے تھے۔ آقا اتنا روئے تھے اپنے چچا کے جنازے پر۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہلکا سا ہمارے اوپر ظلم کر دے تو ہم پوری زندگی اس کے ظلم کو نہیں بھولتے، جب بھی موقع لگتا ہے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے؟ ارے جس کے اوپر ظلم ہوا ایسا کون ہے جو اپنا بدلہ نہ لے؟ لیکن فرماتے ہیں یہ نبی ہے جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے؟ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے جب حضرت وحشی آئے تو نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے نگاہوں کے سامنے مت آنا، میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب بھی تم میرے سامنے آتے مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ حضرت وحشی وہ ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کے دور میں مسیلمہ ابن کذاب نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت وحشی نے اسے قتل کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا تو مجھ سے ایک بڑے عظیم ہستی کا میں نے ہستی کو شہید کیا تھا، اور آج میں مسلمان ہوں تو میں نے کافروں کے سب سے بڑے سردار کو مارا ہے، میں نے بدلہ پورا کر دیا، میں نے حساب برابر کر دیا۔ اللہ اکبر! آؤ ذرا دیکھو مدینے والے مصطفیٰ نے سب کو معاف فرما دیا۔ نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ نبی ہیں کہ نبی کی سیرت مقدسہ سے ہمیں کیا پیغام ملا کہ اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں سل من قطع کا، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف فرما دے، کیونکہ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ہم نے نبی کی سیرت کو بھلا دیا۔
ہم نے نبی کے بتائے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا۔ مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو اپناؤ، نبی کے بتائے راستے پہ چلو، نبی کے بتائے طریقے پہ چلو، زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا، زندگی جینے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ یہ نبی کی زندگی ہے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی اپنے دشمنوں کو معاف فرما رہے ہیں، نبی کی سیرت مقدسہ دیکھو، نبی غلاموں سے پیار فرما رہے ہیں، نبی کی سیرت دیکھو، نبی جو ہے بچوں سے پیار فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن ابی حالہ کہتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ کی ایک عادت کریمانہ یہ بھی تھی کہ مدینے والے مصطفیٰ کانا ارحم الناس بالصغار، فرماتے ہیں کہ نبی لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں سے محبت فرماتے تھے، بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں وَيَمْسَحُ بِيَدِي عَلَى خَدِّ الصَّبِيِّ، کہتے ہیں اور نبی اپنے دست مبارک کو بچوں کے گالوں پہ رکھ کر کے پیار فرماتے تھے، گالوں پہ رکھ کر کے پیار فرماتے تھے۔ اور بچے بھی وہ صحابی تھے کہ جب نبی مبارک کے دست مبارک ان کے گال پر لگ گئے تو پوری زندگی انہوں نے کسی اور کا ہاتھ اپنے گال پہ لگنے نہیں دیا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے بال کاٹے ہی نہیں زندگی میں، تو جب نماز پڑھتے تھے رکوع میں جاتے تھے تو ان کے بال جو ہے وہ زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنے بڑے ہو گئے، روایتوں میں لکھا ہے۔ کسی نے کہا بال کٹواتے کیوں نہیں؟ کہا ان بالوں پر مدینے والے مصطفیٰ کا دست مبارک رکھ گیا ہے، اس لیے میں ان پہ کسی اور کا ہاتھ رکھنے نہیں دوں۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا کہ مدینے والے مصطفیٰ سے کیسی محبت فرماتے تھے، اور نبی بچوں سے محبت فرماتے تھے۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کی زندگی مبارکہ دیکھو، ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ نبی اپنے گھر والوں سے کیسا پیار فرماتے ہیں، نبی اپنے گھر والوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، تین پہلو انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جن پہلوؤں میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، ایک ہے اس کی بیوی، ایک ہے اس کی ماں، اور دوسری ہے اس کی اولاد۔ یہ تین شخصیتیں ایسی گھر میں ہوتی ہیں کہ انسان ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں جب آپ جائیں گے، حضور کی آمد سے پہلے جب آپ جائیں گے تو اس دور کا اگر بیان کر دیا جائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ وہ دور کیسا دور تھا؟ نبی کی آمد سے پہلے، نبی کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے وہ دور اتنا ایسا پر المناک دور گزرا ہے کہ اس دور میں انسان اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھا کرتا تھا، اور کبھی کبھی اپنی بیوی کو جوئے میں ہار جاتا تھا، دوسرے لوگ لے کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ دور تھا نبی کی آمد سے پہلے۔ اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو جو ماں ہوتی وہ بچوں کی وراثت میں آ جاتی، لڑکے چاہتے تو اسے اپنے پاس رکھ لیتے یا لے جا کر کے بازار میں بیچ آتے۔ یہ ماؤں کا حال تھا۔ اور بہنوں کا حال، بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتا تھا، کاٹ دیتا تھا، تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں، کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ آدمی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتا تھا، زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بچی جیسے ہی دنیا میں آئی اسے اٹھا کر کے زمین میں زندہ گاڑ کے آ گئے۔ یہ حال تھا نبی کی آمد سے پہلے۔ ذرا سوچو تو صحیح، زندگی مبارکہ دیکھیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہمارے لیے کیسی نمونہ عمل ہے۔ ہم نبی کی سیرت مقدسہ کو اپنائیں۔ دیکھو مدینے والے مصطفیٰ نے ہم کو اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے محبت کر کے اب بیویوں سے پیار کرنے کا سبق دیا ہے۔ نبی نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ سے محبت کر کے ہم کو بہنوں سے محبت کرنے کا سبق دیا ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کر کے نبی نے ہم کو اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے کا سبق دیا ہے۔ آؤ دیکھو نبی بیوی سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ نبی کے شریک حیات ہے کہ سب سے پہلی بیوی ہیں، 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں۔ اور سنو، مدینے والے مصطفیٰ نے جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، تب نبی نے نکاح فرمایا تھا۔ جس دور میں بیواؤں کو عیب سمجھا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، نبی نے جو سب سے پہلا نکاح کیا ہے وہ ایک بیوہ کے ساتھ کیا ہے۔ ان ظالموں کو یہ بتا دو جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور معاذ اللہ میرے نبی کو عیاش بتاتے ہیں، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، ان جا کر کے ظالموں کو یہ پیغام دے
سب سے پہلا نکاح جو فرما رہے ہیں وہ ایک بیوہ کے ساتھ فرما رہے ہیں. کماری لڑکی سے نکاح نہیں ہو رہا ہے, ایک بیوہ کے ساتھ میں نکاح ہو رہا ہے. مدینے والے مصطفیٰ اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت فرما رہے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں, خدیجہ تم نے میرا لباس مجھ سے مانگا ہے, اگر محمد کی کھال مانگتی تو محمد اپنی کھال تمہیں دے دے. اتنی محبت فرماتے نبی اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے یہ نکل گیا, نبی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد میں گھر میں کوئی سالن بنتا, گھر کے اندر کوئی کھانے کا سامان بنتا, تو نبی گھر میں کھانے سے پہلے تناول فرمانے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر پہ نبی پہنچاتے تھے. دیکھو اپنی بیوی سے نبی کتنی محبت فرما رہے ہیں, ان کی سہیلیوں کے گھر پہ نبی کھانے کا سامان پہنچاتے, پھر اس کے بعد گھر میں تناول فرماتے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہہ دیا, یا رسول اللہ کہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں جبکہ آپ کے نکاح میں جوان ہیں. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, عائشہ آج کے بعد یہ جملہ مجھ سے کبھی نہ کہنا, تم میری بیوی خدیجہ کو کیا جانو, جب میری قوم نے مجھے جھٹلایا تھا تو میری بیوی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا, جب میری قوم نے مجھے مکے سے نکالا تھا تب میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا تھا. آؤ ذرا دیکھو نبی کی سیرت مقدسہ دیکھو. نبی فرماتے جب میری قوم مجھے جھٹلا رہی تھی, کوئی مجھے نبی نہیں مان رہا تھا, تو سب سے پہلے میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے میرا کلمہ پڑھا تھا. میری بیوی خدیجہ کے بارے میں کبھی ایسی بات نہ کہنا. نبی اپنی بیوی سے کتنی محبت فرماتے ہیں, یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے. نبی اپنی بیوی سے محبت فرما رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی بیوی سے محبت کریں, کیونکہ آج اگر بیویوں سے محبت نہیں کرو گے, وہ باپ کا آنگن چھوڑ کے آئی ہے تو تمہارے لیے, ماں کی ممتا چھوڑ کے آئی ہے تو تمہارے لیے, بھائیوں کا ساتھ چھوڑ کے آئی ہے تو تمہارے لیے, بہنوں کا ساتھ چھوڑ کے آئی ہے تو تمہارے لیے, ایک اجنبی کے ساتھ میں آ کر کے پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. میں آپ کو اپنے گھر پہ لے جاؤں اور میں کہوں کہ آپ میرے گھر پہ چل کر کے ذرا 10 دن رہ لیجئے, اپنے گھر والوں سے ذرا دور رہ لیجئے, آپ میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, وہ پوری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے, سب پورا پریوار چھوڑ کے تمہاری خاطر آئی ہے. اب تم بھی محبت سے نہیں بولو گے, تم بھی پیار سے نہیں بولو گے, تو بتاؤ وہ محبت کہاں تلاش کرتی پھرے گی. اب اسی لیے گھر کے ماحول بگڑتے جا رہے ہیں کہ انسان باہر تو بڑی محبت سے بولتا ہے, باہر تو دوستوں سے بڑا پیار کرتا ہے, دکان برابر میں ہے تو دکاندار سے محبت سے بولے گا, گھر کے اندر آئے گا تو اس کے زبان کے تیور بدل جائیں گے, کبھی بچوں پہ غصہ کرنا, کبھی بیوی پہ غصہ کرنا, کبھی ماں باپ سے آواز بلند کر کے بات کرنا. قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, قرآن پیغام دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ, اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. رات یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے, اور اسی کی تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, اپنی بیوی سے بولو تو محبت کے ساتھ میں بولو. یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے. آج محبتیں ختم ہو گئی ہمارے گھروں سے, کوئی کچہریوں کے نمبر آ گئے. آج ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ایسی نوبت آ گئی کہ معاملہ کورٹ تک پہنچ جاتا ہے, معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. یاد رکھو اخلاق اچھا ہے تو دشمن بھی اپنا ہو جاتا ہے, اور اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو اپنا بھی دشمن بن جاتا ہے. نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. نبی اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کر کے ہمیں بیویوں سے پیار کرنے کا سبق دے رہے ہیں. آؤ دیکھو یہ وہی مکہ ہے جہاں بیوی کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. نبی نے اپنی بیویوں سے محبت کر کے ہمیں بیویوں سے پیار کرنے کا سبق دے دیا. یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. حضرات مدینے والے مصطفیٰ نے اسی مکے کی سرزمین پر اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کر کے فرمایا, اے لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں ہے, بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. نبی فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی ان لوگوں کے درمیان فرما رہے ہیں وہ قوم جو بچیوں کو دفن کر دیتی ہے, وہ قوم جو بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتی ہے, آؤ ذرا دیکھو اسی قوم کے دل میں بیٹیوں کی محبت کس نے ڈالی, اس قوم کے دل میں ماں کی محبت کس نے ڈالی, اس قوم کے دل میں بیوی کی محبت کس نے ڈالی, اس قوم کے دل میں بہنوں کی محبت کس نے ڈالی. تو یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا, یہ عطیہ ہے مدینے والے
मुस्तफ़ा का कि आज जो हम बीवी से मोहब्बत करते हैं, आज जो हम माँ से मोहब्बत करते हैं, आज जो हम बहन से मोहब्बत करते हैं, आज जो हम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। वरना कौम देख लीजिए, वो दौर जरा देख लीजिए, नबी की आमद से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। नबी के एक प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है, नाम आपने सुना होगा। ये वो सहाबी हैं कि ये अपने कबीले के सरदार थे, 70 घर इनके अंदर आया करते थे और इन्होंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मेरी बीवी हामिला थी, पेट से थी, तो मैं तिजारत के लिए जा रहा था, पैदाइश का वक्त करीब था, मैं अपनी बीवी से ये कह के गया, ए मेरी बीवी, लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते मैं ये कह के चला गया। कई साल के बाद तिजारत से वापस आया, मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो मैंने घर के दरवाजे को एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते मैंने चेहरा देखा, मैंने पूछा मनंते तू कौन है? उस बच्ची ने कहा आप कौन है? कहते मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहते उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहते वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई। बच्ची कहती अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मैं कब से माँ से पूछती थी मेरे वालिद कब आएंगे। जब और बच्चों के बाप आते थे तो मैं कहती थी मेरे वालिद कब आएंगे। हज़रात वो बच्ची बाप के कदमों से लिपट गई। दहिया कल्बी बोले कि मैं अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के अंदर लेकर के गया। मैंने अपनी बीवी से कहा ये किसकी बच्ची है? कहा कि इसको पहचानते नहीं, ये तुम्हारी लाडली बेटी है। इसके बाल देखो तुम्हारे बालों से मिलते हैं, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है, इसके रुखसार देखो तुम्हारे रुखसार से मिलते हैं। अरे तुम इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है, कैसी फूल सी बच्ची है हमारी। दहिया कल्बी कहते हैं मुझे मेरे कबीले का ख्याल आ गया कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि दूसरों की बच्चियों का मामला आया तो तुमने जमीन में जिंदा गाड़ दिया और खुद के घर में बच्ची की परवरिश करते रहे। कहते हैं मेरे दिल के अंदर पुरानी जिहालत वापस आ गई। मैंने अपनी बीवी से कहा तुझे मेरी नसीहत याद रही थी? मैंने कहा था कि लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना। बीवी ने कहा मेरे शौहर मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, जब मैंने इसका चेहरा देखा और मैंने अपना हाथ इसका गला दबाने के लिए आगे बढ़ाया तो मेरी ममता ने मुझसे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने इसका गला दबा के मार दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। इन मेरे शौहर माँ की नजर में क्या लड़का और क्या लड़की, माँ की नजर में दोनों बराबर होते हैं। आज भी ये जिहालत है, आज का भी ये दौर है। अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा मनहूस समझता है। आज भी अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो अपने आप को जो है वो मनहूसों में शुमार करता है। चेहरा उतर जाता है, उस बच्ची के दादा का चेहरा अलग उतरता है, दादी का चेहरा अलग उतर जाता है, घर वाले अलग मुंह लटकाए खड़े होते हैं। घर में बच्ची की पैदाइश होती है, पूरे घर के चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। याद रखो हदीस क्या कहती है, याद रखो कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है आप 25वां पारा खोल के देखें, रब फरमाता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा। सारी बादशाहत अल्लाह के लिए है, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। रब कुरान में फरमाता अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ये कुरान हमें पैगाम देता है बेटा देने वाली जात अल्लाह की है, बेटी देने वाली जात अल्लाह की है, और दोनों देने वाली जात अल्लाह की है। पता चला बेटा हो वो भी अल्लाह देता है, बेटी हो वो भी अल्लाह देता है। बेटे की भी तकदीर अल्लाह ने लिखी है, बेटी की भी तकदीर अल्लाह ने लिखी है। लेकिन बताना मकसद ये है कि इस कुरान की आयत करीमा में जब आप पढ़ोगे तो अल्लाह ने पहले बेटे का जिक्र नहीं किया है बल्कि बेटी का जिक्र किया है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। पता चला जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है, जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और पूरे घर को फरिश्ते अपने नूरानी परों से छुपा लेते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत। ऐ घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत
रहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और रब कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, उन्हें अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी परवरिश करे। नबी इरशाद फरमाते हैं और उनका अच्छे घर में रिश्ता कर दे, निकाह कर दे, तो वो कयामत के दिन मेरा इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। मेरी उंगलियां इस लायक नहीं कि मैं मिसाल दे सकूं, लेकिन तकरीब फहम के लिए इन उंगलियों के दरमियान कितना फासला है, आप बताएं कितना फासला है। नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या बहनें हो और वो उन्हें अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, नबी फरमाते हैं वो कयामत के दिन मेरा इतना करीबी होगा। ये मोहब्बत का सबक किसने दिया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह जिसकी 2 हो, नबी ने फरमाया जिसकी 2 हो और वो उन्हें अच्छी तालीम दे, अच्छे से परवरिश करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, तो वो भी कयामत में मेरे इतना ही करीब होगा। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। ये बेटियों की मोहब्बत के बार बार पूछना। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह जिसकी 1 हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे घर में उसका निकाह कर दे, तो वो भी कयामत में मेरे इतना ही करीब होगा। ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफा हमें दे रहे हैं। हज़रात, तो बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। 15वें पारे में रब ने फरमाया, वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियते इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। रब फरमाता अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी रोजी देते हैं। पता चला कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, तुम कौन होते हो उसके नसीबे के बारे में सोचने वाले कि बेटी पैदा हो गई है, कहां से इतना इंतजाम किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है तो उसकी तकदीर उसी ने लिखी है, उसकी शादी के असबाब मेरा रब मुहैया फरमाया। हज़रात, तो पता चला बेटियां अल्लाह की रहमत है, ज़हमत नहीं है। एक नबी सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, एक घर से नूर फूट फूट करके निकल रहा था, मकान से छन छन के निकल रहा था। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इस घर से नूर निकल रहा है। नबी ने फरमाया जाओ पूछो इस घर में या तो बेटी पैदा हुई है या इस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही है। ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफा हमें दे रहे हैं। बेटियां ज़हमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों से प्यार करने का सबक हमें दिया। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब मैंने अपनी बीवी से कहा कि तूने इस बेटी को मारा क्यों नहीं, तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा था मेरे शौहर अगर मैं इसे मार देती तो बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाता। ये मेरे शौहर, माँ की नजर में क्या लड़का और क्या लड़की। दहिया कल्बी कहते हैं मैंने अपनी बच्ची को हाथ पकड़ा और हाथ में रात कुदाल लेकर के जंगल की तरफ जाने लगा। कहते रास्ते में मेरे पैरों में कांटे लग गए, मेरे पैर से खून निकलने लगा। बेटियों की मोहब्बत देखो, बेटियों का प्यार देखो। बेटियों को मायूब समझने वालों, कभी रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद में कभी अपने बेटे से पानी मांगना, बेटा पानी लाने में तुम्हें जो है आनाकानी करता नजर आएगा। और रात में बेटी से पानी मांगना, बेटी फौरन उठ के जाएगी और अपने बाप के लिए पानी लेकर के आएगी। ये बुढ़ापे में हमने देखा है कि माँ बाप को जब औलाद घर से बाहर निकाल देती है, ये बेटियां हैं जो अपने घर पे पूरी जिंदगी रख के अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं। इन बेटियों को ज़हमत मत समझो, बेटियां अल्लाह की रहमत है। दहिया कल्बी कहते हैं जब मेरे पैर में कांटे लगे और मेरे पैर से खून निकलने लगा तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा बाबा ये खून निकल रहा है, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बेटी
بیٹی بس تھوڑی دور اور دعوت میں جا رہا ہوں، تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا ابا باپ کا خون بہا کے کھانا نہیں کھانا، واپس چلو، باپ کا لہو بہا کے کھانا نہیں کھانا، واپس چلو، اے میرے ابا واپس گھر کو چلو۔ بولے میں نے کہا بس بیٹی تھوڑی دور اور۔ کہتے جب میں جنگل میں پہنچ گیا اور میں جب جنگل میں کدال سے کھودنے لگا مٹی کو، تو میری بیٹی نے دیکھا مجھ پہ پسینہ آیا، تو میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکال کے باہر کر رہی تھی۔ کہتے میری بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ آج اس کا باپ اسے زمین میں زندہ گاڑنے آیا ہے۔ کہتے میری بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ آج اس کا باپ جو ہے وہ اسے زمین میں زندہ درگور کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہتے میری بیٹی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکال کے باہر ڈال رہی تھی، مجھے پسینہ آیا تو میری بیٹی نے کپڑے سے میرے پسینے کو صاف کیا۔ کہتے جب میں نے گڑھا کھود لیا تو بیٹی کو گڑھے میں کھڑا کر دیا اور اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ میری بیٹی نے ہاتھ اوپر کر کے کہا ابا پیروں میں درد ہو رہا ہے گود میں لے لو، ابا پنڈلیاں درد سے پھٹی جا رہی ہے گود میں لے لو۔ کہتے ہیں میں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں مٹی ڈالتا رہا اپنی بیٹی کے اوپر۔ کہتے ہیں میں نے جب اپنی بیٹی کی کمر تک مٹی ڈال دی اور میری بیٹی جب مٹی میں دب گئی تب ہاتھ اوپر اٹھا کے کہتی ابا گود میں لے لو، میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ کہتے جب میری بیٹی سینے تک دب گئی تب میری بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے میرے پروردگار کب تک بیٹیوں پہ ظلم ہوتا رہے گا، کب تک بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا رہے گا؟ اے میرے مولا میں نے اپنے گھر میں سنا ہے تیرا آخری پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو بچاتا ہوا آئے گا، تیرا آخری رسول آئے گا جو بیٹیوں کو سینے سے لگاتا ہوا آئے گا۔ کب آئے گا زندگی دینے والا؟ کب آئے گا بیٹیوں کو سینے سے لگانے والا؟ کب آئے گا بچیوں کو بچانے والا؟ اے میرے مولا جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اے میرے مولا کب تک بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا رہے گا؟ آج جس ہندوستان میں تم رہتے ہو اسی گنگا ندی کے کنارے کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے ہاتھ باندھ کر کے لایا جاتا، اسے بھی اس کے شوہر کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور وہ بیوہ کہتی تھی باپ سے اے میرے باپ میرا شوہر چلا گیا مجھے کیوں جلایا جا رہا ہے؟ وہ کہتی ماں سے میری ماں میرا شوہر چلا گیا مجھے کیوں زندہ جلایا جا رہا ہے؟ باپ کہتا بیٹی یہی رسم چلی آ رہی ہے، یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ وہ بیوہ کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ادھر بیوائیں آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی مولا کب آئے گا بیواؤں کو بچانے والا، کب آئے گا بیواؤں کو سینے سے لگانے والا؟ ادھر بچیاں زمین میں زندہ درگور ہونے والی پکار کر کے کہہ رہی تھی مولا کب تک بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا رہے گا؟ تو ٹھیک 12 ربیع النور کو عین خانہ کعبہ کے سامنے حضرت عبداللہ کے گھر سے، حضرت آمنہ کی گود سے، حضرت عبد المطلب کے مکان سے 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت میں ایک آواز فضا میں گونجتی ہے اے زمین میں زندہ دفن ہونے والی بچیوں اب پریشان مت ہو، اے چتاؤں پہ جلنے والی بیواؤں اب پریشان مت ہو، تمہیں بچانے کے لیے محمد رسول اللہ آ گئے، تمہیں بچانے کے لیے محمد رسول اللہ آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ آئے بیوائیں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے بچیاں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے یتیم مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے غریب مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے کمزور مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے لاچار مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے غلام مسکرانے لگے۔ بیوائیں کہہ رہی تھی ہمیں سہارا دینے والا پیغمبر آ گیا، بچیاں پکار کے کہہ رہی تھی بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور ہونے سے بچانے والا پیغمبر آ گیا، اور یتیم پکار کے کہہ رہے تھے ہمارے سر پہ دستے شفقت رکھنے والا پیغمبر آ گیا، کمزور پکار کے کہہ رہے تھے ہمیں سہارا دینے والا رسول آ گیا۔ حضرات مصطفیٰ آئے تو ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہو گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جو جاڑے میں بھی فرش پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جو یتیموں اور اسیروں کے لیے دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بند کھول بھی قیدیوں کی۔ وہ نبی تو اس دنیا میں آئے تو ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہو گیا۔ وہ مکے کی سرزمین جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اسی مکے کی سرزمین پر نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے فرمایا تھا بیٹیاں زحمت نہیں ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ نبی فرماتے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بیٹیوں سے محبت کرنے کا سبب کس نے دیا؟
یہ بیٹیوں سے پیار کرنے کا درس کس نے دیا؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ نے سبق دیا ہے. یہ مدینے والے مصطفیٰ نے بیٹیوں سے پیار کرنے کا ڈھنگ ہمیں سکھایا ہے. یاد رکھو پیارے مسلمانوں، یہ وہی مکہ ہے جہاں بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا کرتا تھا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں، کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے. مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ سے محبت کر کے بہنوں سے پیار کرنے کا سبق ہمیں دیا. آؤ ذرا دیکھو، جب نبی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو ایک غزوہ ہوا، غزوہ احزاب. اس میں ایک قبیلے کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر کے لایا گیا. حضرت شیمہ کے شوہر بھی جو ہے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تو فدیے کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے تھے، فدیے کے لیے رہائی حاصل کرائیں اور فدیہ دو. حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچے، کہا شیمہ فدیہ دو. کہا کس بات کا؟ کہا تمہارے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، قیدی بنا دیا گیا ہے. حضرت شیمہ نے کہا کس نے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہا محمد نام کے ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. حضرت شیمہ نے کہا پھر سے نام لینا. کیا نام لیا؟ کہا محمد. حضرت شیمہ نے کہا جن کو میں جانتی ہوں اگر وہ ہیں تو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. جن کو میں جانتی ہوں اگر وہ ہیں تو کوئی پیسہ نہیں جائے گا، مجھے ساتھ میں لے کر کے چلو. قبیلے والوں نے کہا شیمہ تم کہاں جاؤ گی؟ کہا مجھے لے کے چلو. جب لے کر کے چلے تو مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف فرما تھے. صحابہ دروازے پہ کھڑے تھے. اب وہ دور نہیں ہے جس دور میں نبی کے راستے میں کانٹے ڈال دیے جاتے تھے. اب وہ دور نہیں ہے جس دور میں نبی کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی جاتی تھی. آج وہ دور ہے، آج وہ وقت ہے کہ جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نبی کی بارگاہ میں داخل نہیں ہوتے. صحابہ کھڑے ہیں دروازے پہ. حضرت شیمہ کی نظر پڑی، فرط محبت میں جھوم اٹھی، یہ وہی ہے. حضرت شیمہ تلوار کے دستے سے ٹکرا گئیں، دیوانہ وار جا رہی تھی. صحابہ نے کہا اے دیوانی عورت کہاں جا رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، یہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ ہے، کہاں چلی جا رہی ہے؟ حضرت شیمہ نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ خالی کر دو، ہٹ جاؤ. انا اخت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں، ہٹ جاؤ میرے راستے سے. صحابہ ہٹ گئے. میرے نبی کی نظر مبارک پڑی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آئے اور آ کر کے کہتے ہیں بہن تو نے یہاں آنے کے لیے کیسے زحمت کی؟ لکھوا دیتی، کہلا بھیج دیتی، میں سب کو چھوڑ دیتا. حضرت شیمہ نے کہا میرے شوہر بھی ہیں. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سب کو رہا کر دیا جائے، سب کو چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر. مدینے والے مصطفیٰ جب اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کو جب رخصت کر رہے تھے تو نبی نے جوڑا دیا، کھانے پینے کا سامان دیا، سواری دی، اور ہم کو یہ پیغام دے دیا کہ بہنیں جب بھائی کے دروازے پر آیا کریں تو انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجا کرو، انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو. لوگوں یہ بہنیں ہیں جو باپ کے انتقال کے بعد میں اپنے بھائی کے چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے آتی ہیں. یہ بہنیں ہیں جو ماں کے انتقال کے بعد میں اپنے بھائیوں کے پاس آ کر کے اپنی ماں کی جو یاد آتی ہے اس یاد کو دور کرنے کے لیے آتی ہے. یہ جائیداد میں حصہ مانگنے نہیں آتی ہے، بٹوارے میں حصہ مانگنے نہیں آتی، بس اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہے تاکہ اس کے باپ کی صورت ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے. اور بہنیں جب بھائیوں کے دروازے پہ آیا کریں تو انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹایا بھیجا کرو، بلکہ ان کو کچھ تحفے تحائف دے کر کے بھیجا کرو. بہنوں کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے. مدینے والے مصطفیٰ جب اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کو رخصت کر رہے تھے تو نبی نے جوڑے دیے، کھانے پینے کا سامان دیا، سواری دی. ارشاد فرمایا بہن تیرے لیے دروازہ محمد کا کھلا ہوا ہے، جب تیرا جی چاہے آ جانا. حضرات گرامی، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آج مشورہ نہیں کیا ہم سے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری بہن میرے دروازے پہ آ گئی تھی، میں نے نہیں چاہا کہ میری بہن میرے دروازے سے خالی ہاتھ چلی جائے. حضرات گرامی، یہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں جو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہی مکہ ہے جہاں پر لوگ بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے تھے. نبی نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ سے محبت کر کے ہمیں بہنوں سے پیار کرنے کا سبق سکھایا، ہمیں بہنوں سے پیار کرنے کا سبق دیا. آؤ دیکھو آخری بات بتاؤں، یہ وہی مکہ ہے جہاں پر
اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ماں بیٹوں کی وراثت میں آ جاتی تھی، اور بیٹا چاہتا اس ماں کو لے جا کر کے بازار میں بیچ دیتا یا اسے اپنے پاس رکھ لیتا۔ اتنا ظلم ہوتا تھا مکے کی سرزمین پر۔ مدینے والے مصطفیٰ حرم شریف میں تشریف فرما ہے، نبی کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، اور جب آئی تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا۔ وہ اس پر بیٹھ گئی، وہ چادر مبارک جس کے لیے رب فرمائے یا ایھا المزمل، وہ چادر مبارک جس کے لیے میرا رب فرمائے یا ایھا المدثر، وہ چادر مبارک بچھا دی نبی نے۔ وہ بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر اس کے بعد چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، یہ کون خوش نصیب عورت تھی کہ جس کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا۔ نبی نے فرمایا انہیں نہیں پہچانا، یہ تمہارے نبی کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ نبی رضائی ماں سے اتنا پیار فرما رہے ہیں تو سوچو نبی اپنی حقیقی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہوں گے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر جب صحابہ نے نبی کو مسجد نبوی شریف میں روتے ہوئے دیکھا تھا، پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان ہو، آپ رو رہے ہیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا آج مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے، آج مجھے میری ماں کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں جو میری ماں نے مجھ سے آخری وقت میں کہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں آپ کی ماں نے؟ تو سنو، مدینے والے مصطفیٰ کی عمر شریف جب 4 سال یا 6 سال کی ہوئی تھی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر کے مدینہ منورہ آئی تھی۔ اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں بلکہ یثرب تھا، جس کے معنی آتے بیماریوں کا گھر۔ مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے، مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے۔ حضرت آمنہ کی طبیعت مقام ابوا میں خراب ہو جاتی ہے، جو مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے مقام ابوا۔ جو حاجی ہیں حج کر کے آئے ہیں یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں اس جگہ کو مقام ابوا کو۔ وہاں طبیعت خراب ہوئی حضرت آمنہ کی، قافلہ ٹھہر گیا، کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے، قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے، قافلہ وہیں ٹھہر گیا لیکن طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ اب قافلے والوں نے کہا آمنہ اجازت دے دو، اب ہم جانا چاہتے ہیں۔ حضرت آمنہ نے کہا تم شوق سے چلے جاؤ، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے۔ اب قافلہ چلا گیا، اب حضرت آمنہ ہے، ساتھ میں باندھی ام ایمن ہے، اور 4 سال یا 6 سال کی عمر شریف میرے آقا کی ہے۔ وہ مکے کی چٹیل وادی، وہ مکے کی پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، ہر طرف ببول کے درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ شدت کی گرمی، عرب کی گرمی، ذرا سوچو تو صحیح، ایسی شدت کی گرمی میں میرے نبی کی والدہ پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے، وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنی ہے، وہ ٹائم آیا جو سب پہ آنا ہے۔ جب جاکنی کا عالم طاری ہوا، نبی نے دیکھا کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے۔ نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے زانوے مبارک پہ رکھ لیا اور نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے تھے۔ جنت کی حوروں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں۔ تو نبی کا کردار بول رہا تھا، نبی کا کیریکٹر بول رہا تھا، نبی کا اخلاق بول رہا تھا، نبی کی سیرت بول رہی تھی، نبی کا اسوہ حسنہ بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے، ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضرت آمنہ کے چہرے پر گرے، آنکھیں کھول کے دیکھا حضرت آمنہ نے کہ بیٹا رو رہا ہے۔ نبی کے چہرے مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا حضرت آمنہ نے مت رو میرے لال، آنسو مت بہا میرے لال، تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے، آنسو مت بہا میرے لال، تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ بچے ماں باپ کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد میں بے سہارا ہو جائیں گے، میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تو ساری خدائی کا سہارا ہے۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے گھر میں کسی کے باپ کے انتقال کا وقت قریب آ جائے اور بیٹا سامنے کھڑا ہو، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو
سینے سے لگا کے بچے کو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں۔ چچا کہتا ہے مت رو میرے لال، تیرا چچا موجود ہے۔ تاؤ کہتا ہے مت رو میرے لال، ابھی تیرا تاؤ موجود ہے۔ خالو الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، ماموں الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، پھوپھا الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، اور رشتے دار الگ سہارا دینے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ نبی کی عظمت پر، قربان جاؤ نبی کی شان پر۔ والد کا سایہ تو تبھی سر سے اٹھ گیا تھا جب نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے۔ جب 4 سال یا 6 سال کے ہوئے تو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ خدائی حیران ہے میرے مولا، جسے تو نے نبی بنا کر بھیجا، جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا، جسے تو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ کہ ماں کے شکم میں ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ 6 سال کے ہوئے ماں کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال کے ہوئے دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو؟ اگر ان کا باپ زندہ ہوتا، اگر ان کی ماں زندہ ہوتی، اگر ان کا دادا زندہ ہوتا تو ماں کہتی، اور تب یہ اسلام کا جھنڈا بلند کرتے مکے میں، ماں کہتی بیٹے میری ممتا کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ باپ احسان جتاتا کہتا بیٹا تو نے میرے دبدبے کے سائے میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ دادا کہتا بیٹے محمد تم نے جو اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، تم نے میرے سترت کے سائے میں جھنڈا بلند کیا ہے۔ میرے رب نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لیے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، جسے میں نے اپنا رسول بنایا ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خدا اس کا سہارا ہے، اور وہ ساری خدائی کا سہارا۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات یہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ ماں کا سایہ جب سب سے اٹھا تھا، نبی کی ماں نے آخری وقت میں نبی سے ارشاد فرمایا بیٹے اپنے کانوں کو میرے لبوں کے قریب کرو۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے جو جملے کہے تھے، نبی فرماتے مجھے میری ماں کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ نے کہا میرے لال میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، میرا چرچا کبھی ختم نہیں ہوگا، میرا نام کبھی نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میرا چرچا مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگا۔ اے میرے لال میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے یہ جملے کہے اور روح نکل گئی حضرت آمنہ کی۔ مدینے والے مصطفیٰ نے وہی پتھریلی وادیوں میں اپنی ماں کی قبر بنائی، اپنے دستے مبارک سے اپنی ماں کو قبر کے اندر اتارا۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے محمد کو اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روتے ہوئے دیکھا، اتنا میں نے کس مکے میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کہتی ہے جب مجھے پتھریلی وادیوں میں اپنی ماں کی قبر بنا کر کے نبی اپنی ماں کو دفن کر کے جب چلے تھے تو کہتی ہے جب میں ایک پہاڑی پہ چل رہی تھی تو محمد کو لے کر کے چل رہی تھی تو محمد نے اپنا میرا ہاتھ چھڑا کر کے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے رو رہے تھے۔ کہتی ہے میں نے جتنا محمد کو ماں کی انتقال پہ روتے ہوئے دیکھا تھا اتنا میں نے مکے میں کسی بچے کو ماں کے قبر ماں کے برابر میں بیٹھ کے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ رات یہ مدینے والے مصطفیٰ ہے جو ماں سے محبت کر کے ہمیں ماں باپ کا مرتبہ بتا رہے ہیں، جو ماں سے پیار کر کے ہمیں ماں باپ سے محبت کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ آج ماں باپ کی عظمت کو وہ بیٹا کیا جانے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے مرتبے کو وہ بیٹا کیا جانے جو ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آج اولاد جوان ہو گئی، 4 پیسے کمانے لگی، اپنے باپ کی قربانیوں کو بھول گئی، اپنی ماں کی ان قربانیوں کو بھول گئی جو ماں نے رات میں جاگ کر کے اس کے لیے راتیں قربان کی تھی۔ آج وہی بیٹا کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ارے نادان تجھے کیا پتا، کبھی روڈ کی طرف جا کر کے دیکھا کر، شدت کی جب گرمی پڑتی ہے یہ ٹھیلا لگا کر کے پھل بیچنے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے کہ شام کو اولاد کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے کے جاؤں گا۔ یہ گرمی میں 3 منزل پر اینٹیں سر پہ لے کر کے بلڈنگوں پہ چڑھنے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے کہ مجھے میری اولاد کے لیے اچھی تعلیم کے لیے پیسے جمع کرنا ہے۔ یہ ایک باپ ہی تو ہے جو روڈ پر پرشاسن کے لوگوں کے ڈنڈے کھاتا ہے کہ گاڑیاں ہٹاؤ یہاں سے آگے بڑھو، ڈنڈے کھانے کے باوجود بھی اپنی اولاد کے لیے پیسے کما کر کے لاتا ہے۔ ذرا سوچو یہ ایک باپ ہی تو ہے جو پانی بیچ کر کے اولاد کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، جو ٹرینوں میں جا کر کے دیکھو ریوڑی بیچ کر کے، کبھی ٹافیاں بیچ کر کے، کبھی دین کا سامان کو بیچ کر کے، یہ ایک باپ ہی تو ہے جو ادھر سے ادھر
بھاگا پھر رہا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینی ہے۔ آج وہی اولاد جوان ہو گئی، ماں باپ کی قربانیوں کو بھول گئی، ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچے، اس نے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا، خود کے کمرے میں اے سی لگی ہے، ماں باپ ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں؟ یاد رکھنا، پہلی محبت ماں باپ کی ہے جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی، اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید مت رکھنا کہ تیری اولاد تیرا سہارا بن جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے، اس اولاد کو دیکھا ہے جو اپنے باپ کے اوپر ظلم کرتا تھا، آج ان کی اولاد ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے، تڑپتے پھر رہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں۔ یاد رکھنا، ایک سزا ایسی ہے، کچھ گناہوں کی سزا اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا، لیکن ماں باپ کو ستانے والے کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اسے اس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی۔ اس لیے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس چیز کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں۔ ماں باپ کیا ہیں یہ ان سے پوچھو جن کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کوئی ان کے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ تک نہیں۔ یہ ماں باپ ہیں، جب اولاد باہر چلی جاتی ہے تو یہ ماں باپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، میرے مولا میرا بیٹا باہر گیا ہے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج ہماری اولاد بیمار پڑ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، رات میں اٹھتے، اگر مولوی کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو لے کر کے کبھی احمد آباد جاتے ہیں، کہیں ممبئی دلی لے کر کے جاتے ہیں ایمس وغیرہ میں کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہی بیٹا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی میرا چشم و چراغ ہے، یہی میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اسے کچھ ہو گیا ڈاکٹر صاحب تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، کوئی میرے گھر میں چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ آج تمہاری اولاد بیمار پڑی، تم پریشان ہو گئے۔ آج کا دور تو بڑا ترقی کر گیا، آج کا دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے۔ آپ یہاں بس اسٹینڈ پہ جائیں گے تو پوری رات میں کسی بھی حصے میں آپ کو سواری مل جائے گی، لیکن ان بزرگوں سے پوچھو، اب سے 35-40 سال پیچھے ذرا پلٹ کے چلو، کیسا غربت کا دور رہا ہے۔ کسی کسی کے گھر میں سائیکل پائی جاتی تھی، کسی کسی کے گھر میں موٹر سائیکل پائی جاتی تھی۔ ہمارے طرف دیہاتوں کا تو حال یہ تھا کہ کئی گاؤں اکٹھے کرتے تو کسی کے گھر میں موٹر سائیکل ملتی۔ اتنا غربت کا دور گزرا ہے، بچپن کو یاد کر لیا کرو۔ آج تمہاری اولاد بیمار پڑ گئی، تم پریشان ہو گئے، آج تمہاری اولاد کو تکلیف ہوئی، تم تڑپ گئے، رات بھر بیٹھ کر کے اولاد کے سہارے گزار دیتے ہو۔ کبھی اپنے بچپن کو یاد کر لیا کرو۔ ماں باپ، تم کہتے ہو ماں باپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، سوچ لیا کرو کہ جب تم بچپن میں بیمار پڑے تھے تو یہی باپ تھا جس کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی لیکن تمہیں ڈاکٹروں کے گھروں پہ لے کے گیا۔ یہ ماں تھی، اگر بارش ہونے لگی اپنی چادر تجھے اڑا دی، سینے سے لگا لیا، تجھے نہیں بھیگنے دیا، خود بھیگتی چلی گئی۔ یہ باپ ہے جس نے اپنا چھاتا جو ہے اپنے بیٹے کے اوپر کر دیا، میرا بیٹا بھیگ نہ جائے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ آج وہی بیٹا جوان ہوا، 4 پیسے کمانے لگا، ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا۔ آج اولڈ ہوم کھولے جا رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو آدمی بوجھ سمجھ رہا ہے، لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، ایک لڑکا تھا جو تہذیب و تمدن میں ڈھلا ہوا، اس نے اپنی ماں کو جب اولڈ ہوم میں بھیج دیا تو ماں اور ان انتظامیہ سے کہہ کے آیا کہ جب ماں کا مرنے کا وقت آئے تو مجھے خبر کر دینا، میں آخری وقت میں آؤں گا۔ تو انہوں نے دیکھا تو انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے فون کر دیا، بیٹا گیا تو ماں سے کہنے لگا، ماں تیری کوئی آخری تمنا ہے بتا، میں پوری کر دوں گا۔ اب گیا تو ماں نے کہا، ہاں بیٹا میری ایک تمنا ہے، اس اولڈ ہوم کے جو پنکھے ہیں نا بیٹا یہ پرانے ہو گئے، خراب ہو گئے، ان پنکھوں کو بدلوا دینا، نئے پنکھے لگوا دینا۔ اس نے کہا، ماں تو جا رہی ہے دنیا سے، تیرا تو انتقال ہونے والا ہے، ان پنکھوں سے تجھے کیا فائدہ؟ کہا میرے لال یہ پنکھے میں اپنے لیے نہیں تیرے لیے لگوا رہی ہوں کہ آج میں بوڑھی ہو گئی، تو نے مجھے یہاں لا کر کے ڈال دیا، کل بیٹا تو بوڑھا ہو جائے گا، جب تیری اولاد تجھے یہاں پر لا کر کے ڈالے گی ایسی مئی جون کی گرمی میں جہاں ماں باپ تڑپتے ہیں شدت کی گرمی میں، میرے لال جب تو یہاں تڑپے گا تو تیری ماں کو قبر میں بھی آرام نہیں ملے گا۔ یہ ماں ہے جن کی قربانیوں کو آج ہم بھول گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کہ ایک شخص کی بیوی نے ایک شکایت کی کہ تمہارا باپ پوری رات کھانستا رہتا ہے، اس کی کھانسی کی وجہ سے میرے بچے سو نہیں پاتے، میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔
ایسا کرو اپنے باپ کا بستر وہاں کرو جہاں جانور بنتے ہیں، الگ لے جاؤ اس گھر سے۔ بیٹا تھا، بیوی کا غلام تھا، آیا باپ سے بولا ابا چلو میں تمہارا بستر وہاں کر دیتا ہوں جہاں جانور بنتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا پھر نیند آ جائے گی تجھے؟ کہا ہاں ابا، جب کھانسی نہیں ہوگی تو سو جائیں گے۔ تو باپ نے کہا چل میرے لال، اب تو میرے ہاتھوں کی ہڈیوں نے جواب دے دیا، اب چل۔ تو باپ کو پیٹھ پہ لیا اور ایک کمبل لیا، اس کا بیٹا سمجھدار تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بہت غور سے سننا مولوی والوں، ایک پیغام دے کے جاؤں گا آج آپ کو۔ جب باپ کو لے کر کے چلنے لگا اور جب پہنچا بستر کیا، چلنے لگا، بولا ابا جب سردی لگے تو یہ کمبل اوڑھ لینا۔ اس کے بچے نے وہ کمبل باپ کے ہاتھ سے لے کر کے زمین پر رکھا، اسے پھاڑ دیا، آدھا دادا کو دیا، آدھا لے کے چلنے لگا۔ مولانا روم جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ بیٹے سے اس کے باپ نے کہا بیٹا تو نے نیا کمبل خراب کر دیا، اتنے اچھے لحاظ گھر پہ رکھے ہیں، اتنے بہترین کمبل گھر پہ رکھے ہیں، اس کو تم نے کیوں پھاڑا؟ تو اس بچے نے ایک جملہ کہا تھا، میرے باپ آج تمہارے باپ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں پہنچ گئے، تم نے ان کا بستر جانوروں کے بندنے کی جگہ پہ کر دیا، کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور جب میرے بیوی بچے پریشان ہوں گے تمہاری وجہ سے تو میں تمہیں لا کر کے یہیں پر لٹاؤں گا، تو یہ آدھا کمبل اوڑھنے کے لیے میں تمہیں دوں گا۔ تو یہ پہلی محبت ہے ماں باپ کی جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے گی۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید مت رکھنا کہ تیری اولاد بڑھاپے میں تیرا سہارا بن جائے گی۔ آؤ ذرا دیکھو، یمن کے نوجوان صحابی تھے، یمن کے نوجوان صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یمن سے آیا ہوں، اب واپس نہیں جاؤں گا اپنے گھر پہ، ماں باپ کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ نبی نے فرمایا حل لک ابوایا، کیا ماں باپ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ماں باپ ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، باپ کے پاس رہوں گا مدینے میں، انتقال ہو گیا تو میرا مدفن مدینے میں بنے گا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ماں باپ سے اجازت لے کے آئے ہو؟ کیا ماں باپ سے پوچھ کے آئے ہو؟ یہ ان بیٹوں کے لیے پیغام ہے کہ ماں باپ تو اب گھر میں تڑپ رہے ہیں اور اولاد اپنا گھر الگ بنا کر کے بغیر ماں باپ کی مرضی کے ان کی خیریت تک پوچھنے نہیں آتی، الگ اپنی دنیا بسانے کی کوشش کرتی ہے۔ دیکھو ماں باپ اللہ کی کیسی نعمت ہے۔ کہاں آئے ہیں صحابی؟ مدینے شریف میں آئے ہیں، اس مدینے میں آئے ہیں جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ جو جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ حضرات مدینے کی سرزمین پہ صحابی آئے ہیں، نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ سے پوچھ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں پوچھ کے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا یہ بتاؤ جب تم نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی تھی، پوچھا تھا تو تمہارے ماں باپ کا حال کیسا تھا؟ ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ صحابی نے رو کے کہا یا رسول اللہ جب میں نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا تھا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا تو جوان بیٹے کو یاد کر کے رونے لگے، آپس میں گلے مل کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے۔ مدینے والے مصطفیٰ جلال میں اٹھے، ارشاد فرمایا میرے صحابی ارجع الیہما فادھبہما کما ابقیتہما، اے میرے صحابی جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، اے میرے صحابی واپس لوٹ جاؤ اور یمن میں جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ اور ماں باپ کو جیسے رلا کے آئے ہو ویسے انہیں ہنسا دو، جیسے ناراض کر کے آئے ہو ویسے انہیں خوش کر دو، تیرے ماں باپ یمن میں خوش ہو جائیں گے، تیرا نبی تجھ سے مدینے میں راضی ہو جائے گا۔ یہ ان بیٹوں کے لیے پیغام ہے۔ ماں باپ گھر میں ایک ایک پیسے کو پریشان ہے، ماں باپ دوائی کو پریشان ہے، ماں ہے کہ اس کی دوائی کے لیے ایک پیسہ نہیں ہے، اور بیٹا ہے کہ اجمیر کے چکروں پہ چکر لگاتا ہے، بیٹا ہے کہ بغداد کے چکروں پہ چکر لگا رہا ہے۔ ماں باپ گھر میں ایک ایک پیسے کو تڑپ رہے ہیں اور بیٹا عمرے کے ٹوروں پہ ٹور کرتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھنا مدینے والے مصطفیٰ اس سے راضی نہیں ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک کہتی ہے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اس کے رسول کی رضا ہے، اور ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے۔ اگر ماں باپ کو تو نے خوش کر دیا تو تجھے بغداد جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجمیر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو غریب نواز خود تیرے گھر پہ چل کے آ جائے
لیے ماں باپ کو راضی کر لو. ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وقت پورا ہو رہا ہے. ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت. ایک شاعر نے کہا تھا کہ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا. دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا. راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں. بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں. نہ ہو گھر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں, مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں, مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. یاد رکھنا نعمت کے وقت وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں, دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی. شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے, باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی. اس لیے اے میرے عزیزو, ایک شاعر نے کہا تھا اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. جس دن یہ سائے سب سے اٹھ جاتے, آج جس ماں کا خون نوجوانوں تمہیں اچھا نہیں لگتا, رات کے 12-1 بجے تک تم گھومتے پھرتے ہو, پارٹیاں مناتے پھرتے ہو, یہ ماں باپ ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی رات میں. دروازے پہ نظریں لگی رہتی میرا بیٹا ابھی نہیں آیا. ماں باہر آ کے بار بار پوچھتی کہ تم نے میرے بیٹے کو دیکھا. فون کر کے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ میرے لال کہاں ہو, اتنی رات ہو گئی ابھی تک گھر پہ نہیں آئے. تو بیٹا کہتا ہے کہ کیا فون کر کے مجھے پریشان کرتی رہتی ہے, میری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں, میرے بھی تو کچھ شوق و ارمان ہیں, کیا مجھے پریشان کرتی رہتی ہے. اور غصے میں جب بیٹا فون کاٹ دیتا ہے تو یہ ماں ہے جسے رات کو نیند نہیں آتی. باپ بھی بستر پہ لیٹا تو ہوتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, لیکن نیند اسے بھی نہیں آتی جب تک بیٹا گھر میں نہیں آ جاتا. آج جس ماں کا خون تمہیں اچھا نہیں لگتا, آج جس باپ کی ڈانٹ تمہیں اچھی نہیں لگتی, ایک دن آئے گا جب یہ چارپائی تمہارے گھر سے اڑ جائے گی تو کوئی تمہیں ڈانٹنے والا تک نصیب نہیں ہوگا. پھر کوئی تمہیں فون کر کے تمہاری خیریت پوچھنے والا تک نصیب نہیں ہوگا. اس لیے ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو, ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کر لو, ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کر کے اپنا نام جنتیوں میں لکھا لو. ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہے, اس کا رسول راضی ہے. اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے. اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا, اللہ اس کے روزے بھی قبول نہیں فرماتا, اللہ اس کے صدقات کو بھی قبول نہیں فرماتا. وقت بہت کم ہے, نہ تو میں آپ کو بتاتا کہ ماں باپ کو ستانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے, ماں باپ کے اوپر ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ ماں باپ کی قدر کر لو, ماں باپ کی خدمت کر لو. مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی ماں حضرت آمنہ کو یاد کر کے ہم کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں, ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا پتہ تو ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں, کہ کوئی دعا دینے والا تک ہم کو نصیب نہیں ہوتا. ہم دعا کراتے تو ہیں لیکن دعا لیتے نہیں. ہم دعا کراتے, امام صاحب دعا کر دینا, مولانا صاحب دعا کر دینا, پیر صاحب دعا کر دینا, لیکن وہ گھر کے اندر جو ماں باپ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں قبول فرماتا ہے. جیسے نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے ایسے ہی بوڑھے ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. نبی نے فرمایا ماں 100 بد دعائیں کرے تو اللہ 99 رد کر دیتا ہے, ایک قبول فرماتا ہے, اور ماں 100 دعائیں کرے تو اللہ 99 قبول فرما لیتا ہے, ایک رد فرماتا ہے. کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو سچے دل سے بد دعا نہیں دیتی. اس لیے ماں باپ کی خدمت کر لو. قرآن میں رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن میں رب فرماتا ہے حکم دیا تیرے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں کا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اور جب بھی بولو تو محبت کے ساتھ بولو، جب بھی بولو تو پیار کے ساتھ بولو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے مہربانی کا بازو بچھاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے جب دعا کرو تو اس طرح دعا کرو ماں باپ کے لیے۔ دیکھو قرآن میں رب ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ ماں باپ کے لیے جب دعا کرو پہلے ان کے لیے مہربانی کا بازو بچھاؤ، اور ان کے لیے جب دعا کرو تو اس طرح کرو، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا، جیسا میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا، میرے ماں باپ کے اوپر بھی ویسا رحم فرما۔ یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنے حقوق بیان فرمائے، وہیں آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات، تو ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سایہ ہمارے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے وسیلے سے ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے نبی کی زندگی مبارکہ کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے۔ آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ نبی کی زندگی مبارکہ کو اپناؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کے کردار کو اپناؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ نبی نے ماں سے محبت کرنے کا سبق دیا، نبی نے بیٹیوں سے پیار کرنے کا سبق دیا، نبی نے بہنوں سے پیار کرنے کا درس ہمیں دیا، نبی نے ہمیں گھریلو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میرے ساتھ مل کر کے کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دوسرا پروگرام تھا، پہلے دن وحدانیت پہ تقریر ہو گئی، آج حضور کی سیرت مقدسہ کو بیان کر دیا گیا، اب کل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے گوشے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا جلدی آ جایا کریں تاکہ بیان جلدی شروع ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام۔